السلام علیکم. پروگرام فرنٹ پیج کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز. ناظرین, آج کے اخبارات کی سرخیوں میں سب سے اہم وفاق اور سندھ کے مابین جاری سرد مہری اور جو الزام تراشی کی سرخی ہے وہ ہے صوبہ سندھ کے سابق وزیر اطلاعات اور زرداری صاحب کے خاص معتمد شرجیل ارام میمن کو ہفتے کی رات اسلام آباد ایئرپورٹ سے سادہ لباس اہلکاروں نے زبردستی حراست میں لے لیا تھا. انہیں 2 گھنٹے پوچھ گچھ ان کے ساتھ کی, اس کے بعد انہیں جانے دیا. شرجیل میمن پر کرپشن اور مالی خرد برد کے سنگین الزامات ہیں. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو فوجی عدالتوں کا ترمیمی بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس بل پر بھی پیپلز پارٹی نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. تاہم جو پیپلز پارٹی نے اپنی 10 شرائط جو دی تھی وہ واپس بھی لے لی ہے, جبکہ فضل الرحمان بھی کچھ ڈاواں ڈول سے نظر آ رہے ہیں. ان سب پر بھی بات کریں گے. اور آپ کو سب سے پہلے میں جو ہیڈ لائنز ہے آج کی جو اخبارات کی سرخیاں ہیں وہ بتا دوں. ایکسپریس کہہ رہا ہے وفاقی اداروں نے سیاست کی تو سندھ سے نکال دیں گے. مراد علی شاہ کا یہ بیان ہے, جبکہ ہمسایوں کے ساتھ تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. میاں نواز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے. جنگ کہہ رہا ہے 5 کرکٹرز FIA طلب اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے. محمد عرفان, شاہزیب حسن, خالد لطیف, شرجیل اور ناصر جمشید کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں رویہ نہ بدلا تو وفاقی اداروں کا بوریا بستر ہی گول کر دیں گے. اور امت کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے اس نے لیڈ لگائی ہے. ڈیٹا سے ملکی سلامتی بہتر بنانے کی راہ ہموار ہوگی, اپریشیٹ کیا ہے اس نے. اور دی نیوز کہتا ہے کہ پاک انڈیا واٹر ٹاکس ریزیوم ٹوڈے, FIA وانٹس پیئر آن ECL. اہم خبریں ہیں آج کی. ٹریبیون کہہ رہا ہے سندھ گورنمنٹ تھریٹن ٹو ایجیکٹ سینٹرل باڈیز. اور اسی کے ساتھ PPP's somersault not part of backdoor deal with PMLN, جبکہ ڈان نے لیڈ لگائی ہے PPP turns its guns on PMLN over شرجیل ایپیسوڈ. اور گورنمنٹ ڈیلیز ووٹنگ آن ملٹری کورٹس بل. ناظرین, یہ آج کی اہم جو سرخیاں تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اب مہمان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں مہمان ایجوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب, ماہر قانون ہیں, کالم نویس ہیں اور تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا حال ہے ابراہیم صاحب؟ ٹھیک ہے. ابراہیم صاحب, یہ جو سندھ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وفاقی ادارے حدود میں رہیں, جو مراد علی شاہ صاحب کا جو اسٹائل تھا, ان کا جو باڈی لینگویج تھا وہ بھی کافی اریٹیٹنگ تھا. تو اس دھمکی آمیز بیان کو, مطلب اسے دھمکی آمیز ہی کہیں گے, جو ان کا جو اسٹائل تھا, کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. واضح طور پہ شرجیل میمن پہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے. ان کا تعلق لاڑکانہ سے ہے اور لاڑکانہ میں 90 ارب روپے لگائے گئے ہیں یہ پچھلے 8-9 سال میں. کہاں لگائے گئے؟ اور وہ کہاں لگائے گئے کسی کو نظر نہیں آتا. 9 ارب روپے بھی لوگوں کو لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگوں کی جیبوں میں گئے. اور شرجیل انعام میمن پہ الزام تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے ہی شریف اور ایماندار تھے تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ 3-4 دفعہ آپ کی یہاں عدالتوں سے ضمانت ریجیکٹ ہوئی اور آپ نہیں آ رہے تھے. کبھی ایک بیماری کی بات, کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ یہاں آئے ہو, اسلام آباد پہ ایئرپورٹ پہ اترے ہو, تو 4 صوبائی وزراء نے ان کو اسکارٹ کیا ہے, ان کی حفاظت کے لیے لے کر آئے. اچھا. حالانکہ ایک آدمی پہ کرپشن کا الزام ہے. آپ دیکھیں کہ دوسری جو خبر تھی وہ کرکٹرز کے حوالے سے بڑی خبر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کرکٹرز کو نکال باہر کرتے ہو, آپ تو سندھ کی کابینہ میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو, آپ نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ الٹا مطلب کرپشن کرو, لوٹ مار کرو, اور آپ کے خلاف FIR درج ہو, اور اگر کوئی ادارہ آپ کو گرفتار کرتا ہے, حفاظتی تحویل میں لیتا ہے, تو کیا ہر بڑے آدمی کے لیے کہ قانون سے وہ بالا تر ہے؟ ہر بڑا آدمی یہی آ رہا ہے نا کہ قانون جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ بڑوں کے لیے نہیں ہیں, وہ صرف عوام کے لیے ہیں, عوام کی پکڑ کے لیے ہیں. جو چھوٹے موٹے بیچارے جو کرپشن کے, آپ ویسے بھی دیکھیں نا کرپشن کے جتنے بھی کیسز سامنے آتے ہیں تو اس میں جتنے چھوٹے جو ہیں وہی ان کی گردن ہی فٹ آ جاتی ہے. باقی جو بڑے ہیں وہ تو, یا پھر بڑوں کے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہی پکڑ میں آ جاتے ہیں. یہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے. کل کہا گیا کہ سٹی کورٹ کراچی کے اندر جو تھا وہ کسی نے جیب کترے نے جیب کاٹی تو لوگوں نے اس کی پٹائی کی.
تو ایک لطیفہ بھی ہے کہ جہاں 50 روپے جب کوئی کھا جاتا ہے تو لوگ اس کی پٹائی کرتے، کیا وجہ یہ 50 روپے لے گیا یا 100 روپے کی چیز لے گیا، تو دیکھنے والے نے بولا ہاں مارو اس کو، 50-100 روپے کھائے نا، جو آپ کے 50-100 کروڑ روپے لے جائے، جو آپ کے 50-100 ارب روپے، اس کو آپ لیڈر بناؤ، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور یہ جب شرجیل انعام میمن چلے گئے تھے تو انہی پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب شرجیل انعام میمن آئیں گے تو سندھ حکومت ان کو تحفظ کرے گی، ان کے پیسوں کا، ان کی ذات کا تحفظ کرے گی، اور ان کو دوبارہ ٹکٹ دے گی صوبائی اسمبلی کا، اور عوام ان کو ووٹ دیں گے۔ اب یہ سندھ کے عوام کو سوچنا ہے کہ وہ کیسی لیڈرشپ کو لا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ پہلے ہمارے ملک، کیوں عوام اپنے پیر پہ کیوں کلہاڑی مارتی؟ سب کچھ تو سب کے سامنے کھلا پڑا ہوا ہے، پھر کیوں وہ دوبارہ ووٹ دیں گے؟ ابھی عوام کی اپنی بے وقوفی ہے۔ سندھ کے عوام جو ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، پنجاب جو سینٹرل ہے وہ نواز شریف کو ووٹ دے رہا ہے، ایک خیبر پختونخوا کے جو پٹھان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب بالغ نظر ہیں، باشعور ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی سمجھ سب سے آخر میں پختونوں کو آئی تھی، لیکن کرپشن کی سمجھ اور اچھی حکومت اور اچھے لوگوں کو ووٹ دینے کی سمجھ جو ہے وہ پٹھانوں کو سب سے پہلے آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہر دفعہ حکومت بدل دیتے ہیں۔ آئی جی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کی حکومت بدل دی، اے این پی نے ڈیلیور نہیں کیا، ان کی حکومت بدل دی۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تحریک انصاف نے ڈیلیور کیا تو ہم ان کو کنٹینیو کریں گے، ورنہ ان کو بھی بدل دیں گے۔ اب یہ جب سندھ اور پنجاب کے لوگ ہیں، ان کی محبت پیپلز پارٹی اور نواز شریف سے نکل نہیں رہی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنی رائے نہیں بدلتا، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ اپنی رائے نہیں بدلتا۔ اب عوام کو یہ طے کرنا ہے کہ جو ان کرپٹ پارٹیوں، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، سندھ میں وفاقی حکومت اور ریاستی اداروں کے جو اسٹیک ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں مراد علی شاہ انتہائی سمجھدار، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے آدمی ہیں۔ ان کے ایک سابق وزیر یا موجودہ وزیر یا ان کے ساتھی پہ، جو ان کی کابینہ کے ساتھی تھے، ان پہ الزام تھا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کو اطلاع تھی کہ ان کو ظاہر سی بات ہے کہ اچھے گھر میں رکھیں گے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا، صبح عدالت میں زیادہ سے زیادہ ایف آئی اے پیش کر دے گی۔ اب ان کو جب پتہ چلا کہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ایک کچھ وفاق کے اختیارات ہیں، کچھ صوبوں کے اختیارات ہیں۔ اب سندھ حکومت کی ٹریجڈی ہے کہ انہیں اپنے لیے تو سارے اختیارات چاہیے، صوبے کے لیے جو 18ویں ترمیم میں اختیارات ہیں وہ سب چاہیے، اور وہ کراچی کی بلدیات اور حیدرآباد کی بلدیات، بلکہ لاڑکانہ، سکھر، دادو کی بلدیات کو بھی اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلے مرکز مضبوط ہوا کرتا تھا اور مرکز کی مضبوطی ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی تھی، کہا گیا کہ پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح اب صوبے اگر مضبوط ہو گئے ہیں اور وہ وفاق کو اس طرح چیلنج کر رہے ہیں اور وہ بلدیات کو اختیارات نہیں دے رہے، تو یہ ایک اور نئے خطرناک رجحان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی ایک تو شرجیل انعام صاحب کے بارے میں مجھے یہ کہنا تھا کہ جب انہوں نے اتنے سارے پیسوں کی کرپشن کر لی، جب سب چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، تو آیا کہ پھر ان کو ہار پھول کی چیز کے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی 5 ارب روپے کی کرپشن کی 10 ارب کی نہیں کر سکے، ایک چیز کے ہار پھول بنائے جا رہے ہیں، کس چیز کے بنائے جا رہے ہیں۔ دوسری کہ وفاق اگر کچھ سندھ کے اندر کچھ پیسے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کچھ اپنے اثر رسوخ استعمال کر اور کچھ اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات میرے کو یہ کہنی تھی کہ جب وفاق کی طرف سے ہمارے کچھ اگر یہ کرپشن کا کیس، اگر یہ ہم انعام رسول صاحب، یہ شرجیل انعام صاحب کا کیس اگر فوجی عدالتوں میں دیں تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے۔ یہ تو وہ سوالات ہیں ابراہیم صاحب جو میرا خیال ہے ہر محب وطن کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں، وہ جاننا چاہتا ہے اس بارے میں کیسے۔ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی معصوم ہے جب تک وہ عدالت سے ثابت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پہ الزام لگتا ہے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، یہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے ایماندار لوگ ہیں، شیلا رضا پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، سعید غنی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، آپ کے تاجدار حیدر ہیں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا، آپ کے رضا ربانی صاحب ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے اندر درجنوں لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں لیکن ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبلز نہیں ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایماندار ہیں پیپلز پارٹی میں، ان کو وہ سینٹ میں لاتے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں فیور دے دیتے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ تو جو الیکٹیبلز ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، وہ مسلسل کرپشن کر رہے ہیں اور وہاں کی عوام انہیں ووٹ دے رہی ہے۔ اب اگر 30 سال پہلے 40 سال پہلے ووٹ دیا تھا تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ شعور نہیں تھا،
میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو علم نہیں تھا. لیکن یہ پچھلے 12-15 سال سے جو میڈیا آیا ہے، لوگ عوام کے اندر اویئرنیس بڑھی ہے، تو اب کم از کم عوام اگر انہی چوروں اور اچکوں کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر ایک المیہ ہوگا. المیہ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ناظرین، ہماری شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے لیے المیہ ہو جائے گا کہ اگر ہم بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دیں جن سے ہم ایک دفعہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ کرپشن میں ملوث ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں. اس کا حل کیا ہوگا؟ پھر اویئرنیس تو عوام تک پہنچا رہی، میڈیا بھی پہنچا رہی، ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور بھی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ خود بھی تو آگاہی حاصل کرنی چاہیے. معاشرہ جو ہے بگاڑ کی طرف گیا ہے. اصل کسی کے لیے بھی کامیابی کا پیمانہ جو ہے وہ دولت کی کسوٹی پر ہر آدمی کو اسٹینڈرڈ بدل گیا. اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ وہ بھی نہیں ہے، وہ کسی طرح ناجائز ذرائع سے بھی پیسے کما لیتا ہے، تو لوگ بولتے دیکھا کتنا اچھا ہے، کتنے اس نے پیسے کما لیے، کتنے اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنی سہولتیں دے دی ہیں. اور جو آدمی ایمانداری کی لکیر پیٹتا ہو، یا چلے جس کو موقع نہ ملتا ہو، 90% لوگوں کو ممکن ہے موقع نہ ملتا ہو، 10% لوگوں کو موقع بھی ملتا ہے، لیکن وہ غلط راستے پہ نہیں چلتے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر ایمانداری کا جذبہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی. جس طرح کرکٹرز ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ نہیں بکیز نے اگر ان سے رابطہ کیا ہوگا تو انہوں نے منع کر دیا ہوگا. پیسے آتے ہوئے تو ان کو بھی اچھا لگتا ہوگا، لیکن انہیں ڈر لگتا ہوگا کہ ہم گرفتار ہو گئے تو ہمارے خاندان کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بدنامی ہوگی. تو لوگ جو ہے وہ 10-12% لوگ اس وجہ سے بھی کیریئر داؤ پہ لگ جائے گا. اچھے بھلے جائز ذریعے سے یا عزت دولت شہرت مل رہی ہے تو ہم کیوں پھر زیادہ کی لالچ کریں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن معاشرہ جو ہے وہ صرف دولت کے پیمانے پہ، دولت کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے. پہلے بھی یہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اب کچھ بہت زیادہ ہو گیا ہے. دولت کا بھی مطلب سمجھے کہ دولت کا ہی پیمانہ ہے جس سے آپ کی کامیابی ناکامی، آپ کے اچھے اور برے، آپ کے مطلب بہت اچھے ذہین اور بے وقوف ہونے کا جو ہے نا وہ تاثر لیا جائے گا. تو یہ جو معاشرہ جب اس قسم کا ہو گیا اور انتخابات کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں رانا مختار دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے بہن کہ میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے، 2 دن پہلے سار فاروق کو پکڑا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد. پھر اس لیے شرجیل کی انٹری ہوتی ہے. یہ اربر سے کھا کے باہر بھاگا ہوا تھا، بہانہ لگایا ہوا تھا بیماری کا. یہ وہ اس نے پھر یہ آیا، اسلام آباد آیا. یہ ایک ڈیل ہوئی ہے یا کیا ہے؟ یہ اس کو پھر 1 گھنٹے بعد اس کو بھی چھوڑ دیا گیا. یہ پاکستان میں ہمارے حکمران کھا کے پیسے ملک میں باہر کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. ناظرین یہ بھی ہم پوچھیں گے ابراہیم اعظمی صاحب سے، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کچھ بات کی تھی کہ یہ جو لیڈر جن کو اریسٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے فاروق ستار صاحب کی بات کی، پھر شرجیل میمن صاحب کی بات کی. انہوں نے کہا کہ 2 گھنٹے بعد دونوں کو ریلیز کر دیا گیا. تو کیا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی بیک ڈور ڈیل ہے یا کیا سینیریو ہوتا ہے اس طرح سے گرفتاری اور ریلیز؟ دیکھیں فاروق ستار پہ جو گرفتاری ہوئی وہ 22 اگست کو جو انہوں نے تقریر سنی تھی اپنے قائد کی، اس وقت جو ان کے قائد تھے، تو لاؤڈ اسپیکر کے استعمال، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے حوالے سے شریک ہونے کی یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے. تو اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو اگر کوئی مقدمہ ہے تو مقدمے کو مقدمے کے طور پہ لینا چاہیے. فاروق ستار صاحب کو اصولی طور پہ عدالت میں جانا چاہیے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سیاسی کیس بنا دیتی ہے. اب پتہ ہے کہ ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کو کیس A B C کیٹیگری لگا کے اس کو کلاس لگا کے اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا کہ یہ کوئی کیس بنتا نہیں. اب سندھ حکومت نے بھی اس کیس کو جاری رکھا. ان کے لوگوں نے نہیں کہا کہ نہیں بھائی ہم کیس واپس لیتے ہیں، اور کیس جو تھا وہ کنٹینیو کر رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک پولیس نے کیس بنایا ہے تو اب پولیس کو آزادی نہیں ہے سیاسی طور پہ کیس بناتے ہیں، جو آزادی خیبر پختونخوا میں پولیس کو حاصل ہے. جب پولیس کیس بنائے گی، اگر آزاد ہوگی تو وہ سوچ سمجھ کے بنائے گی کہ ہمیں
پھر اس کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا, پھر گواہوں کو لانا پڑے گا, پھر ملزم کو لانا پڑے گا, ہماری ذمہ داری ہوگی. اب کیس انہوں نے سیاستدانوں کے کہنے پہ بنا دیا, عدالت میں کیس لگا ہوا ہے, وہ بڑی شخصیت ہے, ایک بڑی پارٹی کے, چوتھی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو آپ گرفتار کر کے لا نہیں سکتے. اب عدالت کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ تو میڈیا پہ آ رہے ہیں, وہ تو انٹرویو دے رہے ہیں, وہ تو جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو کیوں نہیں مل رہے؟ تو یہاں پولیس کی بھی سبکی ہو رہی تھی. تو اصولی طور پہ تو سب سے پہلے تو پولیس کو آزاد ہونا چاہیے, وہ کیس بنائے, آزادی سے بنائے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مقدمہ ہے تو سیاسی لیڈروں کو بھی عدالت میں جانا چاہیے, ان کو اس سے اپنی انسلٹ فیل نہیں کرنی چاہیے. اب لیکن شرجیل انعام میمن پہ تو کرپشن کے کیس تھے, اب کافی سنگین الزامات تھے, اور ہم ان دونوں کیسوں کو ایک ساتھ مطلب ایک ہی لکڑی سے دونوں کو نہیں ہانک سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیجیے ابراہیم صاحب کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ عملاً وفاق کا سندھ سے بوریا بستر گول کرتے. میں آپ سے جواب دوں گی, لیکن ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں شہادت کر رہا ہوں آپ کی میں بھی سلام وکیل صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. جی سب سے پہلا یہ بنیادی سوال ابھی بیچ میں وکیل صاحب نے کہا تھا, جب تک ہمارے یہاں چودھری وڈیرا سرداری نظام, یہ نظام جو ہے نا, یہ مافیا نظام ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد جب کی طرح کنٹرول کیا. اس کو جب تک ختم نہیں ہوگا, اور یہ ختم اسی صورت میں ہو سکتا ہے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ صوبے بنا دیے جائیں تاکہ لوگوں کی بٹوارہ ہو اور ہر جگہ ڈومیننسی عوام کی ہو. دوسرا سوال یہ جو ہمارے یہاں عدالت کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جا رہا ہے, کیا فوجی عدالت, یہ وینٹیلیٹر سے ہٹائیں اور وینٹیلیٹر پہ نہ لے کے جائیں. اور وہ سب بہترین طریقہ یہ ہے کہ عدالت میں جتنے کیسز ہیں اس کو چیک کریں. اب آرمی فوجی عدالت کے وہی 20 سال سے 10 سال سے کیس ہیں, اس کو ٹرائل کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. جی ابراہیم صاحب, پہلے آپ کر رہے تھے وفاق اور صوبوں کی بات کر رہے تھے, وفاق اور صوبوں کی. تو دیکھیں پاکستان ایک وفاق ہے, فیڈریشن ہے. اب فیڈریشن وہاں ہوتی ہے کہ جہاں بہت ساری قومیتیں ہوں, جیسے پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, کشمیری, بہت ساری قومیتیں ہیں. تو اس طرح صوبے ہوتے ہیں. جس طرح انڈیا ایک وفاق ہے, جس طرح امریکہ ایک وفاق ہے. لیکن انگلینڈ میں اور آپ کے بنگلہ دیش میں یونٹری سسٹم ہے, وہاں ایک ہی قوم ہے. بنگلہ دیش میں سارے بنگالی ہیں, انگلینڈ میں سارے انگریز ہیں. تو وہ وفاق نہیں ہے. جہاں الگ الگ قومیتیں ہوتی ہیں وہاں وفاق ہوتا ہے. کچھ اختیارات صوبوں کو ہوتے ہیں اور کچھ اختیارات وفاق کو ہوتے ہیں. وہاں 2 ایوان ہوتے ہیں, ایک سینٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ قومی اسمبلی ہوتی ہے. جیسے انڈیا میں جو ہے وہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا ہے, جیسے اس میں کانگریس اور سینٹ ہے امریکہ میں. تو کچھ اختیارات وفاق کے ہوتے ہیں, کچھ صوبے کے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد جتنے زیادہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید انڈیا میں بھی اتنے اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ میں جو ریاست کو اختیارات بہت زیادہ ہیں. امریکہ کا جو وفاقی نظام ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے کہ وہاں کی جو ریاستیں ہیں, وہاں کی جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی بہت پاورفل ہیں, اور آپ کا جو اسٹیٹ ہے, جو ریاست ہے, جو وفاق ہے, وہ بھی اپنی جگہ پاورفل ہے. اب دیکھیں کہ وہاں عدالتیں اتنی پاورفل ہیں کہ جو امریکہ کا صدر ایک قانون نافذ کرتا ہے وہ اس کو اسٹے کر دیتی ہے. بالکل. تو چونکہ مراد علی شاہ ایک سمجھدار پڑھے لکھے ہیں, ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کے ایک ساتھی تھے شرجیل انعام میمن, ان پہ کرپشن کے واضح الزامات تھے, ان کو گرفتاری کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا جب ضمانت کی درخواست تھی. اور اگر نہ بھی چھوڑتے تو ایک اچھے صاف ستھرے کمرے میں FIA کے لوگ رکھتے, دوسرے دن صبح ان کو اتنا زیادہ کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا کہ آپ ان کو گرفتار کریں. آپ کی ضمانت تھی, دوسرے دن عدالت میں پیش کر دیتے. اگر عدالت آپ کو کہے گی تو آپ گرفتار ہو جائیں گے. اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ ٹھیک ہے, اگر الزام ہے تو آپ فیس کریں اس کو, آپ جا کے جواب دیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو بری ہو جائیں. گرفتار کرتے. حالانکہ ہم نے پہلے کہا کہ ہر فرد جو ہے وہ معصوم ہے جب تک وہ everyone is innocent until proven guilty. لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں, جو عوامی شخصیات ہوتی ہیں, جو ہمارے کروڑوں اربوں روپے پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان پہ اگر کوئی الزام ذمہ ہوتے ہیں نا, ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. جیسے آپ دیکھیں کہ جو خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہیں کے اسپیکر ہیں اسد قیصر صاحب, ان پہ الزام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گاؤں میں کروڑوں کا کوئی ان کا مکان ہے, کوئی ان کا بنگلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی مجھے صحافی بتا دے گا کہ یہ بنگلہ ہے, میں اس کو وہ گفٹ کر دوں. تو اسی طرح آپ بھی اعلان کر دیں. اگر آپ کے گھر سے 2 ارب روپے نہیں نکلے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو میرے سارے پیسے وہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں, آپ لے لیں. لیکن ایسا نہیں کہا جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ جب اربوں روپے کی جب کرپشن ہوئی ہے سندھ کے اندر,
2400-2500 अरब रुपए इन 8-9 सालों में तरक्याती काम पे लगे हैं जो कहीं लगते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो यकीनन वो किसी न किसी की जेब में गए हैं। जब जेब में गए तो कुछ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ये स्पॉट फिक्सिंग केस में FIA ने मरासला वज़ीर दाखिला को भेजा, और शायद ये तारीख़ में पहली मरतबा ही ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि क्रिकेट में करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ अमली तौर पर कार्रवाई हुई है। वरना नॉर्मली तो हम यही देखते थे, कमेटी बन जाती थी, फिर वो कमेटी बात कर रही है, सोच रही है, बयानात आ रहे हैं, और फिर वो मामला इधर उधर होके कहीं ना कहीं दब जाता था। जैसे करप्शन के हवाले से क्रिकेट में सबसे पहले बात कर रहे थे सरफराज नवाज, फिर राशिद लतीफ़ ने बात की। राशिद लतीफ़ ने वाज़ेह तौर पर वसीम अकरम पे इल्ज़ाम लगाया, वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया वसीम अकरम पे। फिर जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट ने कहा गया कि आप इनको जो है वो कैप्टन न बनाएं। इसके बावजूद भी आपका माशरा जो है वो वसीम अकरम को इश्तिहारात में ला रहा है, इनको इज्जत दे रहा है। अभी जो PSL हुई थी उसमें इनको फोकल पर्सन बनाया गया, तो उनको स्टार बना रहे हैं। तो आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? अब देखें कि पिछले दिनों ये जो सलमान बट, आसिफ और आमिर पे जो पाबंदी लगी, तो जिस वक्त पे पाबंदी लगी ये बाकायदा तौर पर कैद हुए, गिरफ्तार हुए लंदन में, उन्होंने अपनी सज़ा काटी। मतलब ये सज़ा याफ्ता लोग हैं, उनको कोई अपनी जॉब पे भी न रखे। अगर ये कहें कि जी हम सज़ा याफ्ता हैं, तो किसी TV के प्रोग्राम में उनको बुलाया गया, बच्चे बैठे हुए हैं, क्लैप कर रहे हैं। सलमान बट खुद हैरान थे, मैंने वो चैनल बदल दिया कि ये क्या हो रहा है। एक आदमी जो मुजरिम है, जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया, उनकी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं थी ना। लंदन की अदालतों को आमिर से, आसिफ से और सलमान बट से दुश्मनी, एक जुर्म किया, उसकी सज़ा एक जुर्म किया, आप सज़ा याफ्ता हो गए, ठीक है, आपने सज़ा काट ली, अब आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन अगर कोई फ़र्द जॉब करता है और वो पकड़ा जाता है किसी करप्शन के इल्ज़ाम में, तो उसको निकाल दिया जाता है, दोबारा उसको मुलाजमत नहीं दी जाती। ठीक है इब्राहिम साहब, मज़ीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन प्रोग्राम में, और हमारे साथ कॉलर मौजूद है। पहले मैं उनसे बात कर लूँ ताकि उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम मैं शुएब खान बोल रहा हूँ जी, भाई मर्दान से। मैंने नेशनल असम्बली PMLN का इलेक्शन किया हुआ है। ठीक। तो एक्चुअल मैं ये कह रहा हूँ कि इस सियासतदानों ने हमें बेइज्जत कर दिया। इनके अरबों डॉलर स्विट्जरलैंड और बैंकों में पड़े हुए हैं, और ये एक दूसरे के, ये क्लब बना हुआ है, इनके क्लब हैं, देयर क्लब। और ये 70-80 खानदान है जिसने मुल्क को लूटा है और इस मुल्क को मकरूज कर दिया, इस कौम को मकरूज कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह एक जुडिशल कमीशन, एक स्टेटस होल्डर जो है ना, ये सब एक जुडिशल कमीशन बनाए और पता चलाए कि उधर जाके किस किस के पैसे बाहर पड़े हुए। ठीक है। इसलिए कि ये लोग, ये कौम मकरूज हो गया ना। मतलब है कि ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लासों को तबाह कर दिया इन लोगों ने ना, और एक दूसरे के दिफा करते हैं। ये क्लब बना हुआ है इनका, इनके क्लब है अंदर, इनके रिश्ते भी हैं, इनके फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग में ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, दे आर ऑल बिजनेसमैन। ये बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। ये जो कह रहे थे, सारे लोग एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है, फिर वो कहता है कि हमारे पास भी आपकी फाइल है, हमारे पास भी आपका कच्चा, फिर दोनों चुप हो जाते हैं। अच्छा, ये खुद भी सियासतदान है, इलेक्शन लड़ चुके हैं जिन्होंने कॉल की थी। अब ये तो काफ़ी अंदर की भी काफ़ी बात जानते होंगे। तो उन लोगों को ज़्यादा दुख होता है जो लोगों को देख रहे होते हैं, वो खुद ईमानदार होते हैं, या उनका दिल नहीं चाहता कि हम बेईमानी करें, हमारे पास जो भी है हम कनात से सब्र शुक्र के साथ रह रहे हैं। वो ज़्यादा अज़ियत में होते हैं, वो ज़्यादा उनके पास इख्तियार है लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते। ये बात आधी बिल्कुल सही है कि जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये जो सारे काम जो है आपको पार्लियामेंट से करवाने पड़ेंगे, असम्बली से करवाने पड़ेंगे। अब देखें ना कि जो 23वीं तरमीम आ रही है, आईनी तरमीम, कि जिसमें फ़ौज को आप मज़ीद 2 साल के लिए इख्तियारात दे रहे हो, इस पे पहले फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब पहले राज़ी थे। अब ये लोग राज़ी क्यों नहीं हैं? ये गवर्नमेंट को की कमज़ोरी जान के अपने मुतालबात पूरे करवाना चाहते हैं। और ये जो शेख रशीद ने कल कहा है कि ये उज़ैर बलोच भी रिहा हो जाएगा और डॉक्टर आसिम भी रिहा हो जाएंगे और शर्जील मेमन भी एक डील के तौर पे आया है, तो अब ये सोचना चाहिए कि ये कुछ अरसे पहले क्यों नहीं आ रहे थे। क्या ये आर्मी चीफ जो राहिल शरीफ थे उनकी वजह से ये नहीं आ रहे थे? क्या उन्होंने इतना टाइट किया हुआ था कि जो चोर उचक्के जो बेईमान थे वो अमल से भाग गए थे? तो इसी तरह हमारी फ़ौज को भी ये देखना चाहिए
کہ ٹھیک ہے یہ بیلٹ کی مدد سے یہ لوگ آئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بلٹ کی مدد سے ان کے دماغ کو درست کرنا چاہیے. بلٹ ہے ان کے پاس، کوئی کرپ جو ہے وہ یہاں دندناتا نہ پھرنا چاہیے. عوام کے سامنے ایک مثال بنا عوام دینی کے سامنے چاہیے. اب مثال بنے، ان میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. جو بھی کرپشن کرے گا اور جو بھی ادارہ ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ہوگا، عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. بالکل، عوام کی بہت بڑی اکثریت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. عوام چاہتی ہے کہ بھئی کرپشن ختم ہو، سزا ملے. بالکل بالکل، کیونکہ وہ فیس کر رہی ہے نا ابراہیم صاحب. نقصانات کا پتہ چل رہا ہے. وہ عوام کو کیا چیز مل رہی ہے. تعلیم دیکھ لیں آپ، صحت دیکھ لیں آپ، کورٹس دیکھ لیں، کوئی شعبہ قومی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، پی آئی اے دیکھ لیں، اسٹیل مل دیکھ لیں، کہاں پر عوام کو کیا مل رہا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پی ایس ایل کی بات، اسپاٹ فکسنگ کی اس وقت میڈیا پہ بہت چل رہی ہے نا. جی جی. تو میں ایک اور بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اصل پی ایس ایل تو پاناما سپر لیگ وہ بھی تو ہے نا، تو اس کا جو ہے نا یہ ماڈل ٹاؤن کی طرح، ڈان لیگز کی طرح یہ تقریباً غائب ہو جائیں گے. یہ بھی یعنی کہ اس کا بھی کوئی فائنل ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کے لیے. جی ابراہیم صاحب ان کی بات کا جواب دیجیے. 4-5 کھلاڑیوں کو جو پکڑا گیا ہے، اور چودھری نثار نے یہ کہا تھا کہ اب تک تو کرکٹ بورڈ ان کو نکال دیتا تھا، معطل کر دیتا تھا، سلیکٹ نہیں کرتا تھا، لیکن ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، کوئی تحقیقات نہیں ہوتی تھی، کوئی گرفتار نہیں ہوتے تھے. پاناما سپر لیگ کے حوالے سے، پاناما کیس کے حوالے سے. اچھا، یہ جو پی ایس ایل کہہ رہے ہیں یہ پاناما، تو اس کا تو فیصلہ اب آنے والا ہے. کم از کم سمجھے 1 سال ہونے کو آیا ہے یہ پاناما. یہ پچھلے سال یہ اپریل سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، تقریباً یہ ان کو 1 سال ہو گیا ہے تقریباً. تو اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر لیا. انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کر دیا ہے نا ہمارے کالر نے کہ یہ ماڈل ٹاؤن کا جو کیس تھا وہ صورتحال تو نہیں ہوگی کہ جو حشر ماڈل ٹاؤن کیس کا ہوا ہے یا جو دوسرے کیسز کا ہوا ہے، ڈان لیگز کا ہوا ہے، وہ والا حشر تو نہیں ہوگا اس کا. دیکھیے اب سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ انہیں اپنی عزت بچانی ہے یا نواز شریف کی. ٹھیک ہے. یہ جو شیخ رشید نے کہا تھا کہ یا تو نون یا قانون، کسی ایک کو جو ہے وہ بے لباس ہونا ہے، نون کو یا قانون کو. تو یہ فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے، کسی نہ کسی کی بے عزتی ہوگی. ابھی عدالت کی اپنی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر بالکل کلین چٹ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی. ٹھیک ہے، قانون تو یہ کہتا ہے. یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ فلیٹس ہمارے ہیں، یہ منی ٹریل بتا نہیں سکے ہیں، قطری خط کا کوئی ذکر نہیں تھا، عوام سے 2 دفعہ خطاب کیا ذکر نہیں تھا، پارلیمنٹ سے خطاب میں قطری خط کا کوئی ذکر نہیں تھا. کہہ رہے والد صاحب نے 1980 میں یہ پیسے بھیجے تھے. 1980 میں اسٹیٹ بینک کے ذریعے نہیں ہوتا تھا، تو وہ تنزن کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اونٹ پہ بھیجے تھے یا گدھا گاڑیوں پہ، یہ دبئی اور یو اے ای میں مڈل ایسٹ میں آپ نے پیسے بھیجے تھے. تو ساری چیز جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ نواز شریف پہ گرفت ہوگی، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ابراہیم صاحب یہ فیصلے کیوں محفوظ کر دیے جاتے ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں بڑا ایک ہائپ کریٹ ہوتا ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، سب کی نظریں لگی ہوتی ہیں اور پھر ایک دم سے پتہ چلتا ہے جی فیصلہ محفوظ ہو گیا. کوئی چھوٹا سا میٹر بھی ہوتا ہے تو وہ 8-10 دن کے لیے وہ فیصلہ محفوظ ہر کیس میں ہوتا ہے. اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2600 صفحات ہیں جن کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے. تقریباً کتنے عرصے تک ہیئرنگ ہوئی ہے. پہلے انور ظہیر جمالی صاحب تھے جب ہیئرنگ ہوئی، پھر وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو دوسرے جج صاحب آ گئے ان کی جگہ، اور پھر دوسرے جج کی سربراہی میں یہ بنی. تو یہ بڑا طویل یہ معاملہ ہے، اور یہ تقریباً 700-800 صفحات پہ یہ فیصلہ مشتمل ہوگا. 4 یا 5 جج صاحبان اپنی رائے دیں گے اس پہ. تو یہ بڑا طویل فیصلہ ہوگا. پھر اس میں ایک جج صاحب کا کوئی ہارٹ کا بھی مسئلہ تھا، وہ بھی بیمار تھے. تو انتظار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور امید جو ہے وہ بہرحال بہتری کی ہے، امید بہتری کی ہمیں رکھنی چاہیے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ابراہیم اعظمی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے اور تجزیے کے لیے. ناظرین، ادارے تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق درست طور پر استعمال کریں، تب ہی تبدیلی کی کچھ امید پیدا ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.